أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق خدا سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ Then whoever argues with you about it after this knowledge has come to you, say, Come, let us call our sons and your sons, our women and your women, ourselves and yourselves, then supplicate earnestly together and invoke the curse of Allah upon the liars among us. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا، جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو۔ And indeed this, your religion, is one religion, and I am your Lord, so fear me. But the people divided their religion among them into sects, each faction in what it has, rejoicing. So leave them in their confusion for a time. Do they think that what we extend to them of wealth and children? إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام خدا کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ Indeed, those who have divided their religion and become sects, you, O Muhammad, are not associated with them in anything. Their affair is only left to Allah. Then He will inform them about what they used to do. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ سمجھنے کی بات یہ ہے اس میں کہ 2010 کا اللہ، 2020، 25، 26 کا اللہ الگ الگ نہیں ہے۔ سعودیہ، دبئی، عمان اور یہ جتنی بھی گلف کنٹری ہیں، جتنی بھی مسلم کنٹری ہیں جہاں پہ اسلامک لا ہے، سعودیہ کا اللہ اور پاکستان کا اللہ الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ دین اسلام جو عرب میں یعنی کہ جو ہینڈ اوور ہوا تھا، مکے میں ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ ایک ہی دیا تھا، 4، 5، 6 یا 7 نہیں دیے تھے۔ تو اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، جو آپس میں علماء کرام بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو جس طرح سے اللہ کے رسول کو اللہ نے سکھایا کہ یہ اس طرح سے، تو آپ لوگ اس طرح سے کیوں نہیں اس کو ریکنسائل کرتے قرآن سے؟ اب آپ حدیثوں کے واقعات سناتے ہیں، اور جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو، اللہ کے رسول کو فرمایا کہ ہم آپ کو بہترین قصہ، یعنی کہ قرآن کا بہترین قصہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا سناتے ہیں۔ بہترین اللہ بتا رہے ہیں، قرآن میں سے آپ وہ بتا ہی نہیں رہے، وہ آپ اپنے حدیثوں سے، اپنی ریسرچ، اپنے سروے سے بتا رہے ہیں۔
تو یہ یہودی عیسائیوں پہ تورات زبور انجیل اتری اس سے آپ کا اختلاف ہوتا ہے تو چلو سمجھ میں آتی ہے جی وہ مذہب ہی دوسرا ہے وہ تو، اور لیکن آپ کا مسلمانوں کے ساتھ میں مشرک منافق یہودی عیسائی یہ سب کا مسلمانوں کا آپس میں اگر اختلاف ہے تو اس کا مطلب اس نے اسٹڈی نہیں کیا، قرآن کو سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ اب یہ آیتیں بتا رہی ہے تو پاکستان میں پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ سمجھتے ہیں الگ الگ ہمارے حساب سے، میرے خیال سے وہ جی امام شافی کو فالو کرتا ہوں میں، تو یہ آپ کے سامنے آیت رکھ دی۔ اب وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا دین کو، فرقے ہو گئے، تو ان کا آپ کو ان سے کوئی کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر اللہ ان سے پوچھے گا۔ ایک بات سمجھ لیں، ایک بالٹی سمندر میں سے نکالتے ہیں اور اس کے قطرے قطرے ادھر ڈال دیتے ہیں، جماعتیں بنا دیتے ہیں، تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنا رزق بڑھانا ہے تو اس کو اللہ کی کیلکولیشن سمجھ لیں، 8.25 ارب انسانوں کو ایک ساتھ، 8.25 ارب انسان اور یہ پورا قرآن، ایسے حساب ہے، پوری جنت، پوری دوزخ، پوری زندگی، میرا کام، میری پارٹی، میرے گھر والے، خالی یہ نہیں ہے، اس کو سمجھ لیں آپ، یا میری جماعت۔ آپ ساری زندگی بھی لگے رہیں گے تو آپ اس جماعت کو بڑھا نہیں سکتے۔ اور دوسرے یہ پولیٹیکل پارٹیوں میں جو اختلاف ہے، پاکستان کا اگر آئین الگ الگ ہے سب کا تو پھر وہ سمجھ میں آتا ہے، اگر مذہب بھی الگ الگ ہے سب کا، تو کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے تو ان کی پھر کتابیں الگ الگ ہیں، پھر فرق صحیح آ رہا ہے۔ اگر ان کا کتاب ایک ہی ہے، قرآن ہے، اور جنت ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، قبلہ ایک ہی ہے، تو پھر یہ آپس میں قرآن سے ریکنسلیشن کریں۔ اور پھر یہ آیت اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بلا لو اپنی فیملی کو، ہم اپنی فیملی کو بلا لیتے ہیں، جو ہم میں سے جھوٹ بولتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو کیوں یعنی کہ مطلب آپ جھوٹ بول کے اپنی نسلیں خراب کرنا چاہ رہے ہیں آپس میں؟ ایک فریق، اللہ کہہ رہے ہیں ایک فریق کو ہدایت دی، ایک پہ گمراہی ثابت ہوئی، تو یہ پیر ہے، ایک سچ بولے گا ایک جھوٹ بولے گا، ایک غلط کرے گا ایک صحیح کرے گا، اس کو سمجھ لیں۔ تو اللہ نے دو جوڑے اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں بنائے۔ پھر ایک اور بات کرنی تھی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ذمہ ہے قرآن کو پڑھانا سمجھانا، پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہم ہیں راستہ دکھانے والے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ آیتیں لے جائیں تو آپ لا نہیں سکو، اللہ اکبر۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں راستہ دکھا رہا ہوں، تو اللہ کی ہدایت کی کتاب، فیصلے کی کتاب، گواہی کی کتاب کو آپ فالو کرنے کے بجائے آپ اپنی ریسرچ سے کھڑے ہو کے چینل پہ بولتے جی میں، وہ سامنے وہ بولتا جی میں یہ ہوں، تو کہانی شروع ہوتی ہے، اس کو سمجھ لیں، 4 لوگوں کے بیچ، اللہ، فرشتے، آدم علیہ السلام اور شیطان۔ اللہ، فرشتے، آدم علیہ السلام جب بنایا، اور شیطان، انہی کریکٹر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے قرآن کے اندر رہنا ہے، آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آ جائے گی۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی سیریز، آدم علیہ السلام سے اللہ کے رسول تک، یہ پورا دین ہے۔ یہ خالی اللہ کے رسول کا خالی دین نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے وہاں تک۔ پھر یہ 4، آدم علیہ السلام، فرشتے اور اللہ اور شیطان، تو اللہ نے سب کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نہیں مانا، تو ہم یہ فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام یاد کرائے، یہاں سے پکڑیں، یہ شروع ہے زندگی، جہاں سے شروع ہوتی ہے، اینڈ اللہ کے حکم پہ۔ تو ابلیس نے کہا میں قیامت تک کا مہلت دوں تو میں سب کو بھٹکاؤں گا۔ تو اب ان 4 لوگوں کے بیچ میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ آپ قرآن میں جب سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، سیدھی سیدھی، اس میں کوئی کیمسٹری ہے ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جگہ جگہ ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ یہ ایسا لو نہیں ہے کہ وہ پہلے 1870 میں فلانے نے نکالا تھا یہ ڈیموکریسی لا، پھر فلانے نے اس کو یہ کر دیا، پھر 2000 آیا، پھر کسی نے یہ کر دیا۔ یہ قرآن ہے، یہ ایک اللہ نے بنایا ہے، اور شروع سے لے کے آخر تک اللہ اس کو سمجھاتے ہیں بہترین۔ ایک بات سمجھ لیں، جو بھی مفتی عالم ہیں وہ ہدایت ان کے پاس نہیں ہے، ہدایت اللہ کے پاس ہے، ایمان اللہ کے پاس ہے، علم اللہ کے پاس ہے۔ مدرسے کے بچے، جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں ٹیچروں سے، یہ ایک سسٹم ہے، لیکن ایک لائن سے اللہ نے ان کو ہدایت دینی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں 213 میں وہ چلانی تھی میں نے سورہ بقرہ کی، کہ انہوں نے اختلاف بھی انہوں نے کیا جن کو علم دیا گیا تھا، پھر اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اختلاف آپس کی حسد اور ضد سے کیا، پھر اللہ کہہ رہے ہیں پھر مومنوں کو اللہ نے حق کی راہ دکھا دی۔ تو یہی حق کی راہ ہے، سیدھا قرآن ہے، اور وہ سیدھا ہر سٹیپ بتا رہا ہے آپ کو۔ تو لہذا جو ہے وہ یہ علماء کرام نے جو بھی کیا آج تک، یہ سب قرآن میں لکھا ہے۔ ساری دنیا کے یہودی، عیسائی، مسلمان، سبوں نے جو بھی کیا، دین مذہب کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا حق ادا کر دیا، آپ تک دین پہنچا دیا۔ تو یہ علماء کرام کتاب کے وارث اللہ نے ان کو پسند کیا تھا، لیکن انہوں نے بولا ہم کو وہ اللہ کا وارث کتاب کا نہیں بننا، ہم نے اپنی ریسرچ، اپنی کتابیں بنانی ہے، اپنی کتابوں کی مارکیٹنگ کرنی ہے۔ 60-70 سال کی زندگی، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے حساب دینے کے لیے۔ تو لہذا جو ہے وہ اللہ کو رجوع کریں، مہربانی کریں، اپنے باپ دادا جو گزر گئے ان کی قبروں پر رحم کریں۔ میرا خالی میرے گھر والے نہیں ہیں، میری پارٹی نہیں ہے، 8.25 ارب انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔
لوگوں تم کو ایک جان سے پیدا کیا، لوگوں تم کو واپس جلا اٹھانا اللہ کے لیے ایسا ہے جیسے ایک شخص کا، لوگوں تمہاری جماعت ایک جماعت ہے، لوگوں جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا، اگر جس نے ایک کو قتل کیا اس نے سارے لوگوں، اگر اللہ کا فضل مہربانی نہیں ہوتی تو تم میں سے ایک شخص پاک نہیں ہوتا، لوگوں اگر اللہ ظلم کے تحت حساب کرنے پہ آتا تو ایک جاندار نہیں چھوڑتا، تو یہ جو مزے سے دوسرے کا حساب کر رہا ہے تو آدھے اگر وہ گناہ گار جس کو سمجھ رہا ہے تو آدھے یہ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ رہا ہے، تو یہ آدھے اس کے چلے گئے گناہ ادھر اور آدھے اس کے نیک عمل چلے گئے ادھر، دونوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے، تو بیلنس ہو گیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ظلم کے تحت حساب کرنے پہ آتا تو ایک جاندار نہیں چھوڑتا، یعنی کہ جو حساب کر رہا ہے یہ بھی فارغ اور جس کا حساب ہو رہا ہے یہ بھی فارغ، سب کو فارغ کر دیتا۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو قیامت تک کی مہلت دی ہے، مرنے تک کا ٹائم دیا ہے، تو لہٰذا یہ اپنے جتنے بھی لوگوں میں آپس میں فرقے جو بنے ہوئے جو اختلاف ہے وہ قرآن سے اپنا اختلاف دور کر سکتے ہیں، اور آپس میں میں بڑا نہیں ہوں، اللہ بڑے ہیں، میری نالج زیادہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آیت میں ہے کہ ہر علم والے سے زیادہ علم والا بڑھ کر ہے، اور اس سے بہتر وہ ہے، بات ختم نہیں ہوئی، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، بات علم پہ ختم ہی نہیں ہے۔ اور یہ فیصلہ کہ کون پرہیزگار ہے نہیں ہے، یہ اس کی پوری زندگی کیسی ہے، یہ اللہ نے کرنا ہے، نہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے۔ تو مزے سے لوگ دوسرے کا حساب میں اس کو جانتا ہوں 20-30 سال سے ایسا ہے، یہ فلانا ایسا ہے، فلانا چور ہے، فلانا ڈمکر ہے، یہ اللہ نے کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، آج ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا۔ پیغام پہنچانے والوں کا ذمہ ہے کھول کے پہنچا دینا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اب اگر آپ کو اللہ نے نہیں دی تو پھر آپ لگے رہے، تو آپ جس ٹریک پہ جا رہے ہیں وہ اینڈ میں جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے، اور نسلیں بھی برباد ہوں گی، اور جتنے لوگوں کو آپ بغیر تحقیق کے گمراہ کریں گے تو یہ بھی آپ کو ان کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اس میں سب لکھا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جماعت کے پیشواؤں کو بلائیں گے، پھر ان سے پوچھیں گے اپنی اپنی دلیل لاؤ، تو آپ کیا دلیل دیں گے؟ وہ آپس میں ادھر ہی کریکشن کر لیں، اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر آپ کو یعنی کہ کچھ بن نہیں سکے گا آپ سے۔ جزاک اللہ خیر۔ قرآن کے آگے اللہ کی آیتوں کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ یہ بہت اللہ کہتے ہیں جن کے آگے آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا جسم میں روحاں ان کا کپکپاہٹ شروع ہو جاتی ہے، رونے لگ جاتے ہیں، سیدھے میں گر جاتے ہیں۔ وہ تو اس کو سمجھیں غور سے، یہ قرآن ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام اللہ کا کلام ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا 4 لوگوں کے بیچ کی کورسپونڈنس پورے قرآن میں سن لیں گے، اللہ، فرشتے اور بنی آدم کی اولاد، سارے انبیاء علیہ السلام آ گئے بنی آدم میں، اور شیطان اور اللہ، تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی سیدھی سیدھی۔ جزاک اللہ۔